یہ جو آدھی رات بیت گئی اور اس کے بعد اب وقت اور بیتے گا، اور دور دور سے ہم سب چل کے آئے ہیں اور دیر سے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے؟ اللہ ماشاءاللہ، کیوں بیٹھے؟ تقریر سننے کے لیے بیٹھے؟ کہیے نہیں، کہہ دیجئے نا نہیں۔ اس مغالطے کو میں ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، خطاب کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تقریروں سے اور خطابوں سے بہت اعلیٰ مقصد کے لیے بیٹھے، ایک بہت اعلیٰ مقصد کے لیے بیٹھے۔ وہ مقصد وہ ہے جو خود خطاب کا بھی مقصد ہے، خطاب بھی اسی کے لیے ہے، تقریر بھی اسی کے لیے ہے۔ وہ مقصد ہو تو خطاب سجتا ہے، وہ مقصد ہو تو تقریر پھبتی ہے، اور نہ ہو تو نہ مجلس کسی کام کی، نہ صحبت کسی کام کی، نہ تقریر کسی کام کی، نہ خطاب کسی کام کی۔ سو اس مقصد کو معلوم کرنا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اب اس کو ذرا دل کی اتھا گہرائیوں سے، سینے سے بڑی چاہت، بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ آواز نکال کے کہیے نا، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ اس طرح نام لیں کہ مجنوں کو بھی رشک آ جائے کہ کاش میں بھی لیلا کا نام اس طرح لے سکتا۔ مجنوں کو رشک آئے کہ کاش میں بھی کبھی لیلا کا نام اس طرح لیتا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ پھر کہیے مقصد کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کہیے اللہ۔ سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے بیٹھے، کس کے لیے بیٹھے؟ اللہ کے لیے بیٹھے۔ یہ ان روحانی صحبتوں اور مجلسوں کا مقصود ہے۔ یہ تصوف کا ماحصل، صوفیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور تحریک منہاج القرآن اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا چاہتی۔ شب بیداریوں کی مجلسیں، ذکر کی محفلیں، خلوت گاہوں میں صحبتیں، یہ جتنی کوششیں ہیں تحریک منہاج القرآن کے تحت، یہ اس لیے کہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر جڑ جائے، اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر جڑ جائے۔ اور تحریک منہاج القرآن کے تحت منعقد ہونے والی میلاد پاک کی محفلیں اور نعت کی محفلیں اس لیے ہیں کہ حضور کے عشق کا بھانبر سینوں میں پھر جل جائے، صلی اللہ تعالی وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، ان کو پھر سے جوڑنا مقصود ہے۔ تو آج کی مجلس اور صحبت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سبق دیا گیا ہے، یہ ہمارا قبلہ توجہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمارا قبلہ توجہ ہے۔ قبلہ یاد رکھ لیں، جو کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ قبلہ اور کعبہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود کی راہ دکھانے والا ہوتا ہے، مقصود کی طرف راہ دکھاتا ہے، وہ مقصود نما ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے
اس کے حسب حال ایک قبلہ توجہ بنایا ہے. ہر طبقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے اس کے حال کے مناسب ایک قبلہ توجہ بنایا. ارشاد فرمایا لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ توجہ ہے، اور اس کو اسی کی طرف پھرنا ہے، اس کو اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے. پہلی امتوں کا بھی قبلہ توجہ تھا. قبلہ توجہ کو مقصود کہہ لیں گے، جو ہمیں متوجہ کرے منزل کی طرف، وہ سمت جو ہمیں اپنا مقصود دکھائے. پہلی امتوں کے لیے بھی توجہ اور سمت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی توجہ اور سمت ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے تاکہ مقصود متعین ہو جائے، پھر ہم آگے چلیں. آپ میں سے کچھ آئے ہوں گے اس خیال سے کہ رات جاگیں گے گناہ بخشے جائیں گے. ٹھیک بات. کئی آئے ہوں گے اس خیال سے رات جاگیں گے جنت دعا کریں گے اللہ پاک جنت عطا کر دے. کئی آئے ہوں گے اس خیال سے اللہ کا ذکر سنیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اللہ پاک درجات بلند فرما دے. کوئی آیا ہوگا اس خیال سے کہ اللہ رزق عطا کر دے گا، بیماریاں دور فرما دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ دنیاوی اور اخروی نعمتیں، دنیاوی اور اخروی نعمتیں سب اللہ کی ہیں، اور سب نعمتیں اچھی ہیں. نعمتیں سب اللہ کی ہیں اور یہ سب نعمتیں اچھی ہیں. مگر یہ مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ اس لیے منعقد ہے کہ آپ کا دھیان ان نعمتوں سے ہٹایا جائے، ان نعمتوں سے ہٹایا جائے اور منعم کی طرف کیا جائے. یہ دھیان نعمت کی طرف سے ہٹایا جائے اور نعمت والے کی طرف کیا جائے. پہلی امتوں کا قبلہ توجہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کی نعمتیں تھیں. بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے فرمایا، حکم دیا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اے بنی اسرائیل، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو. پھر نعمتوں کو گنوایا بھی. تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، من و سلوہ عطا کیا، تمہیں مائدہ عطا کیا، تم پر اور نعمتیں کی گنوائیں. اور پھر بار بار فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بولیے نعمتوں کو یاد کرو. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ ان کا مقصود اور ان کا قبلہ توجہ تھا. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی باری آئی تو ان کا قبلہ توجہ اور ان کا مقصود مقرر کیا فرمایا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم. بنی اسرائیل سے فرمایا میری نعمت کو یاد کرو. کیا فرمایا؟ میری نعمت کو یاد کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے فرمایا تم مجھے یاد کرو. تو فرق ہوا یا نہ ہوا؟ پہلے انبیاء کی امتوں سے فرمایا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، اور جب حضور علیہ السلام کی امت آئی تو ان سے کیا فرمایا؟ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو.